جہاد کرو، ہم آج تک جہاد کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا حج کرو، ہم آج تک حج کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا امر بالمعروف کرو، ہم آج تک۔ علم رجال سے نہیں پوچھیں گے، علم فلسفہ سے نہیں پوچھیں گے، علم کلام سے نہیں پوچھیں گے، علم بیان سے نہیں پوچھیں گے، علم حکمت سے نہیں پوچھیں گے، علم تفسیر سے بھی نہیں پوچھیں گے، خود قرآن سے پوچھیں گے۔ قرآن جو بتا سچوں کا معیار کیا؟ جو بتا قرآن کہ اللہ جنہیں سچا کہہ رہا وہ سچے ہوگی۔ حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے، تو اللہ نے کہا لو ہم نے تمہیں شیعہ بنا دیا۔ اور اللہ نے اس سے کبھی کوئی بھوکا بھی نہیں جاتا، ہمارے گھر سے کوئی پیاسا بھی نہیں جاتا، ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی خاطر مدارات کرتے ہیں، لیکن ہور سے کہنا کہ اس وقت ہم تجھ سے معذرت چاہتے ہیں، 3 دن سے ہمارے بچے بھی بھوکے ہیں۔ السلام علیکم مومنین، ویلکم ٹو نیو ولاگ۔ آج میں موجود ہوں ٹھوکر نیاز بیک لاہور میں۔ تو ناظرین، 3 محرم تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن تھا جب 18,000 مفتیان اسلام نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ جاری کیا۔ ماں سید ماجد رضا ابدی خطاب فرمائیں گے، تو بنا کسی دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ تو مصطفیٰ ہے، ہم سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہی کوئی نہیں کرتا۔ بڑی آسانی سے سننا ہے آپ جملہ، ہم سے زیادہ مصطفیٰ سے کوئی پیار ہی نہیں کرتا، ہم سے زیادہ مصطفیٰ سے کوئی پیار ہی نہیں کرتا، ہم سے زیادہ مصطفیٰ سے کوئی پیار ہی نہیں کرتا، اور مصطفیٰ کو بھی ہم سے زیادہ کوئی اور پیارا بھی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کو بھی ہم ہی پیارے ہیں۔ یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی ہے، میرے پاس دلائل ہیں، اپنے اس دعوے کے دلائل ہیں کہ ہمیں شیعہ ہونے پر فخر ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بس میں پھر جملہ کہہ دیتا ہوں، آپ کی عزت کی بات ہے، ہمیں شیعہ ہونے پر فخر ہے۔ پھر پیچھے والے نہیں بول رہے، اچھا ابھی نہیں بول رہے تو اب بولیے گا جو میں دلیلیں دینے جا رہا ہوں۔ ہمیں شیعہ ہونے پر فخر ہے، شیعہ ہونے پر فخر ہے۔ دیکھو شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے، شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے، شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اگر شیعہ فرقہ ہوتا تو فرقے کتنے ہیں؟ 73، ٹھیک ہے، 72 فرقے ہیں، 73 فرقے ہیں، جتنے بھی آپ فرقے دیکھتے چلے جائیں، فرقے ہیں 73، اور فقہیں جو اس وقت چل رہی ہیں وہ 5 ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنفی ہیں اور جعفری ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ فقہیں چل رہی ہیں۔ اگر یہی فرقے ہوتے اور شیعہ بھی فرقہ ہوتا، یاد رکھیے گا جملہ لے رہا ہوں اور جہاں تک میری بات پہنچ جائے، اگر مکتب شیعہ بھی فرقہ ہوتا تو قرآن میں فرقہ مالکی کا بھی تذکرہ ہوتا، شافعی کا بھی تذکرہ ہوتا، حنفی کا بھی تذکرہ ہوتا، مالکی کا سب کا تذکرہ ہوتا، لیکن قرآن میں لفظ شیعہ کا ہونا بتا رہا ہے کہ نہ شیعہ کل فرقہ تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی۔ اس لیے دیکھو بات یہ ہے کہ ہم سے بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ یہ تابوت قرآن میں دکھائیے، یہ تعزیہ قرآن میں دکھائیے، یہ مجلس قرآن میں دکھائیے، یہ جھولا قرآن میں دکھائیے، یہ علم عباس قرآن میں دکھائیے، یہ سینہ زنی قرآن میں دکھائیے، یہ قامہ زنی قرآن میں دکھائیے، یہ زنجیر زنی قرآن میں دکھائیے، یہ اشک چوری قرآن میں دکھائیے، یہ ساری چیزیں قرآن میں دکھائیے۔ تو ایک سوال ہمارے بھی پاس ہے، آپ اپنے فرقے کا نام قرآن میں دکھائیے۔ ایک سوال تو ہمارے پاس بھی ہے کہ آپ جس فقہ پر جس فرقے پر چل رہے ہیں اس کا نام قرآن میں دکھائیے، اور جس دن آپ یہ نام قرآن میں دکھا دیں گے ہم بھی ہر چیز قرآن میں دکھا دیں گے۔ تو اب یہ کوئی تعصبانہ بات نہیں کر رہا، اور یاد رکھیے گا یہ ممبر تعصب کے لیے نہیں ہے، یہ ممبر لڑائی جھگڑا کروانے کے لیے نہیں ہے، یہ ممبر شیشے پہ لگی ہوئی گرد صاف کرتا ہے۔
یہ ممبر شیشے کی گھر صاف کرتا ہے، شیشے کو پاک صاف شفاف بناتا ہے، یعنی ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے اور ہر چیز دلائل کے ساتھ، روایت کے ساتھ، درایت کے ساتھ سامنے آ جائے۔ اب قرآن نے دیکھیے قرآن نے کئی مقامات پر احکامات دیے ہیں اور ان احکامات کو حکم ہی سمجھا جائے، مشورہ نہ سمجھا جائے۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، یہ آپ کو جانتے ہیں نا اقیموا الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو قائم کرو، قرۃ صلاۃ نہیں ہے۔ قرآن میں یہ حکم نہیں ہے کہ نماز پڑھو، قرۃ صلاۃ نہیں ہے، اقرأوا الصلاۃ نہیں ہے۔ کیا لفظ ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ حکم ہے نا، یہ اللہ کا مشورہ تو نہیں ہے کہ چاہو تو قائم کرو چاہو تو نہ قائم کرو۔ حکم الگ ہوتا ہے، مشورہ الگ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر حکم ہے نماز، اگر حکم ہے روزہ، اگر حکم ہے حج، اگر زکوٰۃ حکم ہے، اگر جہاد حکم ہے، تو ایک اور حکم بھی ہے اور وہ بھی مشورہ نہیں ہے، وہ بھی حکم ہے اور بچے کو وہ حکم یاد ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے یا یہ، اور دیکھیے عربی ہی سے سمجھ جائیے گا، میں نے کہا اگر نماز حکم ہے، اگر روزہ حکم ہے، اگر زکوٰۃ حکم ہے، اگر جہاد حکم ہے، اگر حج حکم ہے، تو ایک اور حکم بھی ہے اور وہ حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ بھی حکم ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ بھی حکم ہے قرآن کا، یہ مشورہ نہیں ہے۔ مشورے میں ہوتا ہے کہ بھائی چلو اگر کر لیا نہیں کر لیا کوئی بات نہیں، تو یہ اللہ مشورے نہیں دے رہا، یہ اللہ حکم دے رہا، حکم ہے کونو، یہ صیغہ امر کا ہے، یہ صیغہ ہے حکم کا، کونو مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود سب سے بڑا سچا ہے، جو خود سب سے بڑا سچا ہے۔ اب جملہ کہوں اور آپ کی اجازت ہو، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور میرے ساتھ ہو جاؤ۔ سلام کریں، یہ چیزیں سمجھنے والی ہے، جب میں نوجوان دوستوں سے مخاطب ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں ان سے سیکھ کے بیٹھتا ہوں، اور آج قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہو جاؤ، کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کب سے قرآن کہہ رہا ہے؟ 1400 برس سے کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ روزانہ کوئی قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس سے کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اگر کوئی بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے تو اس سے بھی کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اگر کوئی کھڑے کھڑے پڑھ رہا ہے تو اس سے بھی کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اگر کوئی رمضان میں پڑھ رہا ہے تو اس سے بھی کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اگر کوئی شعبان میں پڑھ رہا ہے تو اس سے بھی کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اگر کوئی فجر میں پڑھ رہا ہے تو اس سے بھی کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اگر کوئی عشاء میں پڑھ رہا ہے تو اس سے بھی کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اگر حافظ قرآن نے چلتے پھرتے پڑھ رہا ہے تو چلتے پھرتے قرآن اس سے کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی پھر رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، جس کے بھی ذہن میں قرآن محفوظ ہے، قرآن سب سے کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ 1400 برس سے کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی ہڈیاں کمزور ہیں، اسے دودھ پلایا کریں، یہ رات کو دودھ پی کے ایک گلاس دودھ پی کے سویا کرے، آپ رات آ گئی، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے دودھ پی کے سو جانا، اور یہ کہہ کے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آپ نے کہا بیٹے دودھ پی کے سونا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ تیسرے دن آپ نے کہا بیٹے دودھ پی کر سونا، آپ چلے گئے۔ چوتھے دن جب آپ کہیں گے کہ بیٹے دودھ پی کر سونا، تو بچہ پلٹ کے کہے گا بابا آپ روز کہتے ہیں دودھ پی کے سونا، لیکن دودھ لا کے نہیں دیتے، دودھ لا کے نہیں دیتے۔ تو بھائی قرآن 1400 برس سے کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اللہ پر بھی واجب ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی سچا رکھے۔ سچ بولو، لیکن یہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، مصلحتاً بھی جھوٹ بولتا ہے، حکمتاً بھی جھوٹ بولتا ہے، اور فائدتاً بھی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولنا تو نہیں چھوڑے گا، یہ جھوٹ بولنا تو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے کہا اچھا جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتے، کم از کم یہ تو کر سکتے ہو کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ رہنا، سچوں کے ساتھ رہنا۔ آپ کس سے پوچھیں
کہ وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ ساتھ رہنے کا حکم مل رہا ہو. سلامت رہے. اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, جس سے پوچھیں کہ وہ صادقین کون ہیں, کونوا مع الصادقین, کون سے سچے, اور سچوں کا معیار کیا, کنہیں سچا کہا جائے. مولوی کسی کو سچا کہہ دے تو کیا اسے سچا مان لے؟ سچائی کا معیار کیا ہے, صداقت کا معیار کیا ہے؟ تو ہم کسی مفتی سے نہیں پوچھیں گے, کسی ملا سے نہیں پوچھیں گے, کسی روایت سے نہیں پوچھیں گے, کسی درایت سے نہیں پوچھیں گے, کسی ہدایت سے نہیں پوچھیں گے, علم رجال سے نہیں پوچھیں گے, علم فلسفہ سے نہیں پوچھیں گے, علم کلام سے نہیں پوچھیں گے, علم بیان سے نہیں پوچھیں گے, علم حکمت سے نہیں پوچھیں گے, علم تفسیر سے بھی نہیں پوچھیں گے, خود قرآن سے پوچھیں گے. قرآن تو بتا سچوں کا معیار کیا ہے؟ تو بتا قرآن کہ اللہ جنہیں سچا کہہ رہا وہ سچے ہوتے کون ہیں؟ کن کو اللہ سچا کہہ رہا؟ سچ ہونے کا, سچا ہونے کا معیار کیا ہے, اس کے معیارات کیا ہیں, اس کے پروٹوکولز کیا ہیں, اس کے اسٹینڈرڈز کیا ہیں, کہ کسے ہم اللہ کا بنایا ہوا سچا کریں, جنہیں اللہ سچا کہہ رہا. قرآن سے پوچھ رہا ہوں میں. تو آئیے میں اور آپ قرآن کا دورہ کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو جب ہم قرآن کا دورہ کرتے ہیں تو انہیں دورے پڑتے ہیں. بہت سے لوگوں کو دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم قرآن کا دورہ کرتے ہیں. دورہ قرآن. آپ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا کہ سچوں کا معیار کیا ہے, کسے کہا جائے سچا, کسے کہا جائے سچا. تو قرآن نے ایک بار آواز دی, اور بڑی مشہور آیت ہے, بچے کو یاد نہیں ہے تو یاد ہونا چاہیے. ایک بار قرآن نے کہا, پہلا لفظ کہوں گا اور آپ پہنچ جائیں گے, آپ کے چہروں پر ولایت کی مسکراہٹ آ جائے گی. میں نے قرآن سے ہاتھ جوڑ کر دریافت کیا, سر جھکا کر دریافت کیا, ادباً, احتراماً, انصراماً, انتظاماً. قرآن سے میں نے سر جھکا کر, سر تسلیم خم کر کے ایک بار قرآن سے دریافت کیا. قرآن تو بتا کہ سچائی کا معیار کیا ہے, سچوں کا معیار کیا ہے, اللہ کے نے سچا کہہ رہا ہے. تو قرآن نے ایک بار آواز دی, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. سلامت رہے, کی طرح سلامت رہے. آپ غیر متوقع طور پر آپ بہترین سن رہے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ کہہ رہا ہے کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو, وہ بے شک ہمارا سچا نبی تھا. لیکن اللہ نے یہاں ایک اور لفظ استعمال کیا, کہ وہ ہمارا صدیق نبی تھا. کیا کہا؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. بے شک وہ ہمیشہ سے صدیق تھا. لفظ کانا, کاف الف نون, یہ عربی میں ہمیشگی کے عرصہ بتاتا ہے کہ جب سے تھا اور جب تک رہا, یعنی وہ ہمیشہ سے صدیق تھا, ہمیشہ سے صدیق تھا, ہمیشہ سے سچا تھا. تو اب یہاں پر ایک لفظ اور انٹروڈیوس ہوا, صادق اور صدیق. جب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا صدیق کیسا ہوتا ہے. اللہ کا بنایا ہوا, اللہ کا کہا ہوا صدیق کیسا ہوتا ہے. اللہ نے کہا اللہ کا بنایا ہوا صدیق کیسا ہوتا. اللہ نے کہا پہلا معیار تو یہ ہے کہ ہمارا بنایا ہوا صدیق ابراہیم جیسا ہو. ابراہیم جیسا ہو. اب یہ ابراہیم کون ہے جسے اللہ صدیق اور سچا اور صادق کہہ رہا ہے, جسے اللہ صدیق کہہ رہا ہے, جسے اللہ سچا کہہ رہا ہے, یہ ابراہیم کون ہے؟ اور پھر صدیقیت کا معیار کیا ہے, کسے صدیق کہا جائے, کسے صدیق کہا جائے, کسے صادق کہا جائے. تو کہا ابراہیم صدیق ہے, ابراہیم سچا ہے اور ہمیشہ سے صدیق ہے. توجہ فرما رہے آپ. تو اب ہم نے پوچھا یہ ابراہیم جو ہمیشہ سے صدیق ہے اور جیسے تو نے صدیق کہا ہے تو ذرا ابراہیم کے معیارات بھی تو بتا دے. ایک بار اللہ نے کہا قرآن پڑھتے چلے جاؤ, دورہ قرآن ہو رہا ہے نا میرے ساتھ, نا دورہ قرآن کرتے ہوئے. ایک بار اللہ نے کہا قرآن پڑھتے چلے جاؤ, دورہ قرآن کرو, اور دورہ قرآن کرتے
کرتے کرتے تمہیں کہیں نہ کہیں اچانک آیت نظر آ جائے گی کہ جہاں ہم بتائیں گے کہ ابراہیم اگر صدیق ہے تو کیوں ہے. ایک بار اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ ابراہیم کَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفًا وَلَمْ یَکُن مِنَ الْمُشْرِکِینَ. ابراہیم ہمیشہ سے ایک امت رہا ہے اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بت پرستی نہیں کی. توجہ فرمائی. یعنی صادق و صدیق وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی مشرک نہ رہا ہو, کبھی بھی بت پرست نہ رہا ہو. ایسے ہی تیارہ تھوڑی بن جاتے ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں, میں تو حدیث پڑھ ہی نہیں رہا, میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن ہی سے قرآن کو سمجھا جا رہا ہے. کیا کرو کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں قرآن کہنے کے 4 ذرائع بتائے, انہی میں سے ایک ذریعہ میں نے بھی لے لیا. انہوں نے کہا کہ قرآن کو قرآن سے سمجھو, قرآن کو حدیث سے سمجھو, قرآن کو آثار صحابہ سے سمجھو اور قرآن کو اسرائیلیات سے سمجھو. تو ہم قرآن کو قرآن سے سمجھ رہے ہیں, قرآن کو قرآن سے سمجھ رہے ہیں. قرآن ہی نے کہا کونوا مع الصادقین. آپ نے قرآن سے پوچھا صادق کون ہے, کہا صدیق النبی. ہم نے کہا صدیق نبی ابراہیم کیوں ہے, کہا لم یکن من المشرکین. اس لیے وہ صدیق ہے, صادق ہے کہ اس نے کبھی شرک نہیں کیا, وہ کبھی بتوں کے سامنے جھکا ہی نہیں. وہ بت شکن جو ہے بت تراش نہیں ہے, وہ بت شکن جو ہے بت گر نہیں ہے, بت تراش نہیں ہے, بت خالق نہیں ہے, وہ بت شکن ہی کرتا ہے. تو اب اللہ نے ابراہیم کے اوصاف کے معنی شروع کر دیے اور کہا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفًا وَلَمْ یَکُن مِنَ الْمُشْرِکِینَ. بات آگے بڑھو. شَاکِرًا لِأَنْعُمِهِ وَاجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ. یہ میری بات سمجھنے والا بہت آسان آیت میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. شَاکِرًا لِأَنْعُمِهِ, جو نعمتیں ہم نے اس پر نازل کی ہیں وہ نعمتوں پر شکر کرنے والا. ابراہیم ہمیشہ نعمتوں پر شاکر. وَاجْتَبَاهُ, اور ہم نے اسے مجتبی بنایا. آپ سے بڑھ کر کون سمجھے گا, کم از کم اسی بات میں بول دیں, اسے ہم نے مجتبی بنایا. تو کیا ہے ابراہیم کے صفات؟ ایک تو وہ صدیق ہے, دوسرے وہ مشرک نہیں ہے, تیسری بات یہ کہ وہ شاکر ہے, چوتھی بات یہ کہ وہ مجتبی ہے, اور پانچویں بات کیا ہے؟ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ. ہم نے اسے براہ راست صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے. ہم نے اسے براہ راست صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے. ایک اور مقام پر حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, اور ہم نے اسی دنیا میں اسے حسنہ بھی عطا کیا. دونوں چیزیں یاد رکھیے گا کہ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہم نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جو ہدایت ہوئی ہے وہ ہدایت بلا واسطہ ہوئی ہے, ڈائریکٹ ہدایت ہے, بیچ میں کوئی ملک بھی نہیں ہے. اللہ نے براہ راست ابراہیم کو بتایا ابراہیم یہ ہے صراط مستقیم. نہیں میرا اشارہ سمجھیے گا, اللہ نے خود براہ راست ابراہیم کو بتایا ابراہیم یہ رہا صراط مستقیم. آپ نے غور نہیں کیا, میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ رہی صراط مستقیم, یہ رہا صراط مستقیم. آہستہ آہستہ میرے ساتھ آ جائے. اللہ کہہ رہا ہے وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ. ہم نے ابراہیم کو صراط مستقیم کی ہدایت کی براہ راست. ہم نے خود, بیچ میں کوئی نہیں, براہ راست اللہ نے بتایا یہ ہے صراط مستقیم. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. آپ دعا مانگتے ہیں نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دعا مانگتے ہو نا, پروردگار دنیا میں بھی حسنہ عطا کر, آخرت میں بھی حسنہ عطا کر, اور ہمیں عذاب آخرت سے, عذاب جہنم سے, عذاب نار سے بچا دے. یہ دعا مانگتے ہو, دعا مانگتے ہو. تو ہم تو دعا مانگ رہے ہیں, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے دنیا میں حسنہ عطا کر دیا. ابھی تو میں آپ کو اپنے پاس لے کے آؤں گا, قریب آ کے بیٹھ رہا ہوں, آپ کے درمیان بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. فَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. ہم نے اسے دنیا ہی میں, اسی دنیا میں حسنہ بھی عطا کر دیا. ہم نے اسے اسی دنیا میں صراط مستقیم کی ہدایت کر دی. تو اب مجھے ذرا زحمت ہوگی اگر آپ ہی مجھے بتا دیں. نہیں, چلو میں تھوڑا سا آپ کا وقت لیتا ہوں. یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ 5 وقت اللہ نے کہا ہے کہ نماز میں کہنا اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم.
مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر، مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر، مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ میرے محترم بزرگ بھائیوں نے آج تک یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، صراط مستقیم کی ہدایت کر، صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ مجھے نہیں پتا کہ جو بزرگ میرا بزرگ جو بزرگ اس امت کے بزرگ برادران بزرگ جو 70 برس سے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ کے کہہ رہے ہیں صراط مستقیم دکھا دے دکھا دے دکھا دے، تو مجھے نہیں پتا کہ ان کو دکھائی گئی یا نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ لیکن جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارے یہاں لفظ کا ترجمہ ہی بدل جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمارے علماء نے ائمہ سے سن کے کہا کہ یہاں اہدنا کا مطلب ہدایت کر نہیں، اہدنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رہا، ہے نا، ہمیں صراط مستقیم پر باقی رہا۔ سب سے پوچھیے آپ، جی میں نے آپ کو زحمت میں جا کے پوچھئے گا، امت سے پوچھئے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے، وہ کہیں گے اللہ کا راستہ۔ سب کی آواز آئے گی، اللہ کا راستہ، صراط مستقیم اللہ کا راستہ، صراط مستقیم اللہ کا راستہ۔ ہم کہیں گے یہیں پر آپ غلط ہیں، اس لیے کہ آپ قرآن پڑھتے تو ہیں، غور سے نہیں پڑھتے۔ اس لیے پڑھا لکھا مجمع ہے، آہستہ سے کہہ دوں ایک بات تو سمجھ لیجیے گا، خدا کی سماعتوں کو اور نکھار عطا فرمائے۔ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہو، تو اس کے فوراً بعد صراط مستقیم کی تشریح بھی کرنا۔ اگر صراط مستقیم اللہ ہی کا راستہ ہے، جو کہ ہے یقیناً، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اگر براہ راست اللہ کا راستہ ہے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط اللہ، ہمیں اس صراط مستقیم کی ہدایت کر جو اللہ کا راستہ ہے۔ یہ ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہے اگلا لفظ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، ان لوگوں کا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان لوگوں کا راستہ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ کیا فائدہ ہوگا کہ اگر ادھر ادھر بھٹکتے رہو، کہیں کسی پتے پر پہنچنا ہے، اس گلی میں جا رہے ہیں، اس گلی میں جا رہے ہیں، اس گلی میں جا رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، کسی سے پوچھ لو کہ وہ پتا کیا ہے، وہ بتا دے گا کہ بھائی یہ رہا گھر۔ بھیا گلی گلی کیوں بھٹکنا؟ کسی ایک جاننے والے انسان اعلان کر رہے ہیں میں ہوں صراط مستقیم، یعنی میں ہوں وہ راستہ جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہے ترجمہ، یعنی علی ہے وہ راستہ جو علی تک جاتا ہے۔ سلامت رہے آپ، یعنی علی وہ راستہ ہے جو علی اعلیٰ تک جاتا ہے، علی ہے وہ راستہ۔ سلونی کہنے والا بیٹھا ہوا ہے اور سامنے ایک مجمع لگا ہوا ہے۔ کتنے خوش قسمت تھے منبر کوفہ کے سامنے بیٹھنے والے کہ جو براہ راست اللہ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، جو براہ راست دیکھ رہے تھے۔ یہ ہے صراط مستقیم، یہ بیٹھا ہے صراط مستقیم منبر کوفہ پر۔ اتنے خوش قسمت سے بولو جو جیتی جاگتی صراط مستقیم کو دیکھ رہے تھے، یہ علی صراط مستقیم، میں ہوں صراط مستقیم، میں ہوں صراط مستقیم۔ تو مجھے یقین ہے اور آپ کو یقین ہے کہ علی سچا ہے، تو علی جب سچا ہے تو علی نے سچ کہا کہ علی صراط مستقیم ہے۔ جب علی کے نبی کے وسیع علی نے کہہ دیا کہ میں ہوں صراط مستقیم، میں ہوں صراط مستقیم، تو اب آؤ آیت کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے ابراہیم کو صراط مستقیم دکھا دیا۔ ہم نے ابراہیم کو صراط مستقیم کی ہدایت کی اور ہم نے بتایا یہ ہے صراط مستقیم، ہم نے بتایا یہ ہے صراط مستقیم، یعنی وجود علی دور ابراہیم سے ثابت ہے۔
سب کو بولنا چاہیے تھا اس معاملے پر، لیکن کچھ لوگ مصلحتاً خاموش رہے کہ وہ دلیل مانگ رہے. دلیل لے گا. وجود علی دور ابراہیم سے ثابت ہے. میں جو کہتا ہوں اس سے بھی پیچھے ہے، اس سے بھی پیچھے. علی پیچھے ہے، پیچھے یعنی آغاز سے ہے. علی کا آغاز کسی کو نہیں معلوم. علی کا آغاز ڈھونڈتے چلے جاؤ گے، نہیں ملے گا آغاز. اس میں بھی بات ہوگی آنے والی تقریروں میں. توجہ ہے. علی ہے صراط مستقیم، علی صراط مستقیم. ایک بات اللہ نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ پروردگار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ جب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. آپ نے کہا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ قَالَ بَلَىٰ. ابراہیم نے کہا ایمان ہے، وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں. میں کیا دکھاؤں کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں؟ میں اپنی مردوں کو زندہ کرنے والی صفت تجھ میں منتقل کر دیتا ہوں. اب تو زندہ کر تو پتہ چل جائے میں کیسے زندہ کرتا ہوں. کہا کہ میں اپنی مردوں کو زندہ کرنے والی صفت تجھ میں منتقل کرتا ہوں. تو اے ابراہیم تم خود دیکھ لو گے کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں. میں مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں. اب ہے جملہ جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. 1,24,000 انبیاء جو بھی اللہ کی طرف سے ہادی آئے ہیں، بہت تیزی سے مجھے آگے بڑھنا ہے. پھر کبھی موقع ہوگا تو تفصیل درج کریں گے اور کل سے یہیں سے گفتگو آگے بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے کہ ایام اضحیٰ ہیں اور مصائب کے دن ہے، تو میں چاہتا ہوں مصائب آپ کے سامنے بہت زیادہ پڑھوں، لیکن مجھے بس 2 منٹ دینا تاکہ میں تم تک وہ بات پہنچا دوں کہ جس کا میں نے ابھی دعویٰ کیا ہے. اور دعویٰ میں نے کیا کیا ہے کہ وجود علی دور ابراہیم سے بھی ثابت ہے. اب یہ دعویٰ میرا ہے اور میں تمہیں دلیل دے رہا ہوں. اب جتنے انبیاء ہیں 1,24,000 انبیاء، چاہے اولیاء ہوں، چاہے اوصیاء ہوں، چاہے ہادیان برحق ہوں، چاہے حجت الہی ہو، جو بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے ہادی بن کے آتا ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی نبی بن کے آتا ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی رسول بن کے آتا ہے، وہ معجزے لے کر آتا ہے. کوئی نبی بغیر معجزہ نہیں آیا، کوئی نبی بغیر معجزہ نہیں آیا. اب سنو جملہ. نبی سے جب بھی کسی نبی سے کسی امت نے معجزہ طلب کیا تو نبی نے معجزہ دکھایا. سمجھنا بات، نوجوان دوست سمجھنا. نبی نے معجزہ دکھایا. 1,24,000 انبیاء سے معجزات طلب کیے گئے تو ہر نبی نے معجزہ دکھایا. لیکن اصول قدرت یہ ہے کہ جب نبی سے معجزہ طلب کیا جاتا ہے تو نبی بظاہر زمین پہ کھڑے ہو کے معجزہ دکھاتا ہے، لیکن حقیقت نبی کو ملکوت تک بلند ہونا پڑتا ہے. ابھی شاید بات میں پہنچی نہیں، اس لیے کہ آپ ملکوت نہیں سمجھے. اب میں آپ کو ملکوت سمجھاتا ہوں. ایک چیز ہے ملکوت السماوات والارض. بزرگوں سے مخاطب نہیں، بزرگوں سے بہتر جانتے ہیں. ادب نام سے کہہ رہا ہوں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ شاید بچوں تک یہ بات نہیں پہنچی کہ ملکوت کیا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، اس کو آگے تشریح کریں گے. آج صرف جملہ سن لیجیے. اشیاء کے ظاہر کو ملک کہا جاتا ہے اور اشیاء کے باطن کو ملکوت کہا جاتا ہے. اس جملے کو آپ یاد رکھیے گا. اگر آج میں تشریح کرنے بیٹھ گیا تو 1.5 گھنٹہ لگے گا، مجھے بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے، سیالکوٹ پہنچنا. تو اب ملکوت کیا چیز ہے؟ ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کا ملکوت. اس سے بہتر میں جملہ آپ کے حوالے نہیں کر سکتا جو جملہ آپ کے اذہان کو مس کرتا ہوا آپ کے دل میں ہوتا جائے. اس سے بہتر میں تشریح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سب جانتے ہیں اب جو میں ٹرم استعمال کرنے والا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. ملکوت السماوات والارض یعنی کائنات کا 18,000 عالمین کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر. اتنا بڑا لکھا مجمع بیٹھا آپ کو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا نہیں پتا. بھائی ہر شہر میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہوتا ہے کہ جہاں سے پورے شہر کو کنٹرول کیا جاتا ہے. کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا شالنی دکھایا جا رہا ہے، یا ڈھوکر دکھایا جا رہا ہے، یا مال روڈ دکھائی جا رہی ہے، یا کینٹ دکھایا جا رہا ہے. یعنی ایک آدمی ہے ایک سینٹر میں بیٹھا ہے پورے شہر کو کنٹرول کر رہا. کہیں دیکھ رہا ہے کہ کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے تو فوراً اس جگہ کے ایس ایچ او کو فون کیا فلاں جگہ پہنچو وہاں ڈاکو بیٹھا، اور فوراً اس نے حکم دیا اور وہ ایسے جو وہاں پہنچ کے ڈاکو کو پکڑ لیا. اس کو کہتے ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، کہ جہاں پر پورے کیمرے لگے ہوتے ہیں، جس کو آپ سیف سٹی کہتے ہیں. سیف سٹی پروجیکٹ سنا ہے نا آپ نے؟ آپ بتا دیا کریں میرے ایسے نہیں بیٹھا کریں. بھائی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر دیکھا ہے نا؟ دیکھا ہے.
تو بھائی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، کائنات 18,000 عالمین کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، اسے کہتے ہیں ملکوت السماوات والارض۔ اب جملہ پلٹ رہا ہوں، اللہ کے اقتدار کے مرکز کو ملکوت کہتے ہیں۔ اقتدار و اختیار خدا کے مرکز کو ملکوت السماوات والارض کہتے ہیں۔ یہاں سے پوری کائنات کنٹرول ہوتی ہے، حالانکہ اللہ محتاج نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا، اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن یہ نظام خدا ہے، یہ سسٹم ہے، یہ ڈیوائن سسٹم ہے۔ اس ڈیوائن سسٹم میں انبیاء بھی اس سسٹم کا حصہ ہے، نہیں تو اللہ کو انبیاء کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ملائکہ بارش برسانے پر عامر ہے، کچھ ملائکہ اللہ اگانے پر، کچھ ملائکہ ہوا چلانے پر معمور ہے۔ تو کیوں؟ کیا اللہ براہ راست بارش نہیں برسا سکتا؟ لیکن یہ اس کا سسٹم ہے، یہ اس کا قائم کیا ہوا نظام ہے۔ اسی طرح اس نظام میں اس نے اپنے اقتدار و اختیار کے مرکز کو قائم کیا، اور اسے ملکوت السماوات والارض کہتے ہیں۔ تو جب بھی کسی نبی کو معجزہ دکھانا ہوتا ہے، اسے ملکوت تک بلند ہونا پڑتا ہے۔ بظاہر پوری امت اسے زمین پر دیکھ رہی ہوتی ہے، یہ کھڑا ہے ہمارا نبی، لیکن نبی کی حقیقت کو، نبی کے نور کو ملکوت پہ جانا ہوتا ہے، اور وہاں جا کے وہ چیزوں کا اختیار استعمال کرتا ہے۔ یعنی نبی سے کہا گیا چاند کو 2 ٹکڑے کرو، تو نبی بظاہر زمین پر تھے، لیکن حقیقت محمدیہ ملکوت پر تھی، اور وہاں جا کے اپنا وہ اختیار استعمال کیا کہ جہاں سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ملکوت السماوات والارض۔ اب حضرت ابراہیم جب مردوں کو، پرندوں کو زندہ کر رہے تھے تو بظاہر زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، بظاہر زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے انہیں ملکوت پر بلند کیا۔ جب ملکوت پر بلند کیا تو اللہ نے بتایا مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس ہمارے اقتدار کے سینٹر میں ہر چیز ہے، ہم اللہ کیسے اگاتے ہیں، ہم بارش کیسے برساتے ہیں، ہم ہوا کیسے چلاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ملکوت میں ہیں۔ اور ہر مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں، ابراہیم ایسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور جب ملکوت پر کوئی انسان پہنچ جاتا ہے، کوئی ہستی، کوئی ذات پہنچ جاتی ہے، تو اس کا اختیار ملائکہ پر بھی ہو جاتا ہے۔ تو جو ملکوت پر بلند ہوگا، ملائکہ پر واجب ہے کہ اس کی اطاعت کرے، ملائکہ پر واجب ہے کہ اس کی اطاعت کرے۔ جب حضرت ابراہیم ملکوت پر بلند ہو گئے تو حضرت ابراہیم نے پوری کائنات کو دیکھا، پوری کائنات کو، پوری دنیا حضرت ابراہیم کے ایسے جیسے یہ اٹھ، حضرت ابراہیم ایسے دیکھ رہے تھے، پورے 18,000 عالمین کو ملکوت پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے۔ حضرت ابراہیم کی نگاہ دنیا پر پڑی، اس لیے کہ دنیا ہی اس کو ملکوت پر بلند ہوئے، دنیا پر نگاہ پڑی۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا اس جگہ گناہ کر رہا ہے، ایک بار ملک الموت سے کہا دیکھو وہ اللہ کی معصیت کر رہا ہے، اس کو اٹھا لو، اس کی روح قبض کرو۔ ملک الموت گیا، اس لیے کہ ابراہیم کی اطاعت ملک الموت پر واجب ہو چکی تھی، اس لیے کہ اقتدار خدا پر پہنچے ہوئے تھے۔ دوسری جگہ دیکھا اسرائیل دیکھو وہ بھی گناہ کر رہا ہے، اس کو بھی موت دو، اس کو بھی موت دو، اس کو بھی موت دو۔ جہاں دیکھا گناہ ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم نے کہا اس کو بھی موت دو، اس کو موت دو، اس کو موت دو، اس کو موت دو۔ ایک بار جب بہت سارے آدمیوں کو مروا دیا حضرت ابراہیم نے، تو ایک بار اللہ بولا ابراہیم 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 کیا کر رہے ہو؟ میں بھی تو ان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں تو انہیں نہیں مارتا۔ یعنی ملکوت پر پہنچ کر اپنا اختیار استعمال کرنے کے لیے مزاج خدا ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمایا۔ اب اللہ نے کہا کہ مردے زندہ کر لیے، تو حضرت ابراہیم نے ملکوت کے اقتدار کے مرکز کو دیکھا، اور اب جب ملکوت کے مرکز پر نگاہ پڑی تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ وہاں پہلے سے 5 انوار ہیں جو منور ہیں، جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ پہلے سے 5 انوار ہیں جنہوں نے ملکوت کو منور کیا ہوا۔ اب ابراہیم کی نگاہ اور پڑی تو دیکھا ان 5 کے گرد 9 مزید انوار ہیں، جن سے عرش، جن سے پورا ملکوت منور ہوا ہوا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان 14 کے گرد کروڑ انوار ہیں جو ان 14 کا طواف کر رہے ہیں، جو ان 14 کا طواف کر رہے ہیں، جو ان 14 کا طواف کر رہے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم نے براہ راست اللہ سے پوچھا پروردگار یہ 5 کون ہیں؟ اللہ نے کہا لو ہم تو اسی انتظار میں رہتے ہیں کوئی ہم سے پوچھے اور ہم بتائیں۔ پروردگار یہ 5 کون ہیں؟ اللہ نے کہا میں محمود ہوں، یہ احمد ہیں، میں علی اعلیٰ ہوں، یہ علی ہیں، میں فاطر السماوات والارض ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں، یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے پوچھا
परवरदिगार इन 5 के जो 9 है वो कौन है? कहा ये 9 ज़ुर्रियत हुसैन में आने वाले 9 इमाम 14 हो गए। पता चल गया इब्राहिम को ये 14 हैं जिनकी वजह से पूरी कायनात है। अब ले जाओ जुमला, मेरे मकतब के हर आलिम ने लिखा है। जब मैं कह दूं हर आलिम तो मैं दावे से कह रहा हूं सारी तफसीरें मेरी पढ़ी हुई है और हर तफसीर में मलकूत पर जब जाके मेरी रिवायत लिखी हुई है। एक बार 14 के गिर्द लाखों करोड़ों अनवार देखे जो 14 का तवाफ कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं। अब हजरत इब्राहिम ने पूछा परवरदिगार ये करोड़ों कौन है? तो एक बार अल्लाह ने कहा ये अली के शिया हैं जो तवाफ कर रहे हैं। अली के शिया हैं जो तवाफ कर रहे हैं। ये अली के शिया हैं जो तवाफ कर रहे हैं 14 का। कहां? मलकूत पर। मलकूत क्या? इख्तिदार और इख्तियार खुदा का मरकज जहां से पूरी कायनात कंट्रोल हो रही है। वहां 14 और 14 के गिर्द शिया उनका तवाफ कर रहे हैं, उनका तवाफ कर रहे हैं। सलाम करो ना इब्राहिम को, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में सलाम किया इब्राहिम पर। सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला इब्राहिम। बहुत सी वजूहात हो सकती है इब्राहिम को सलाम करने की, लेकिन उन वजूहात में से मेरा दिल कहता है कि एक वजह यह भी होगी कि सलाम हो इब्राहिम पर, सलाम हो इब्राहिम पर। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं इब्राहिम को सलाम किए जाऊं, किए जाऊं, किए जाऊं। इसलिए कि जब 5 को देखा और जब 9 को देखा, जब 14 को देखा तो ये जुमला न कहा, और जब करोड़ों शियों को देखा तो इब्राहिम ने कहा परवरदिगार मुझे भी अली का शिया बना दे। परवरदिगार मुझे भी अली का शिया बना दे। बिल्कुल जैसे लफ्ज पढ़ रहा हूं वैसे ही किताब में लिखे हैं, इधर उधर लफ्ज नहीं कर रहा। जैसे ही हजरत इब्राहिम ने कहा परवरदिगार मुझे भी अली का शिया बना दे, तो अल्लाह ने कहा लो हमने तुम्हें शिया बना दिया। और अल्लाह ने उस काम को और उस जुमले को कुरान में रखकर कहा व इन्ना मिन शियतिही इब्राहिम। कहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ जाएगी। व इन्ना मिन शियतिही इब्राहिम, इब्राहिम उसके शियों में से था। इब्राहिम उसके शियों में से था। शियत ही की ज़मीर लोगों ने कुरान का तर्जुमा करने वालों ने नूह की तरफ मुंतकिल की कि भाई उससे पहले नूह का तज़किरा आ रहा था, तो फौरन अल्लाह ने कहा इन्ना मिन शियतिही इब्राहिम, इब्राहिम नूह के शियों में से था। इब्राहिम नूह के शियों में से तर्जुमा करने वाले ने लिख दिया। तो भाई बात इसी है, तामुल से मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ बड़े लतीफ लहजे में कि हजरत इब्राहिम जब आए तो आकर उन्होंने नूह की शरीयत को मनसूख किया। और कौन है मेरा साथ दे रहे हैं जो बात समझ गए? उन्होंने जनाब नूह की शरीयत को मनसूख किया। तो जिसकी शरीयत मनसूख हो जाए वो अफजल होगा या मफजूल होगा? तो क्या शर्म आ रही है ये लिखते हुए कि इब्राहिम अली के शियों में से था? जब हम दूसरी बातें करते हैं तो तुम कहते हो शिया तो अली के चाहने वालों को कहते हैं। सलाम हो आप पर भाई, आपकी सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। हमें तो देख कर कहते हो शिया होते ही अली के चाहने वाले, अली के मानने वालों को शिया कहते हैं, अली के मानने वालों को शिया कहते हैं। और जब इब्राहिम की बात आ गई तो नूह के मानने वालों को शिया। वहां तुम्हारी तशरीह ही बदल जाती है, वहां की तशरीह ही बदल जाती है। तो इसीलिए अल्लाह ने हमेशा से यह हुक्म दिया कि देखो सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, कौनो मां सादिकीन। तो आप जाके तारीख पढ़िए, तारीख पढ़िए और करबला की तारीख पढ़िए। करबला की तारीख में लिखा हुआ है कि इधर हुसैन इब्न अली है और उधर यजीद मलऊन का लश्कर। तो यजीद कुरान थे, यजीदी लश्कर में भी नमाज गुजार थे, यजीदी लश्कर में भी कुरान पढ़ने वाले थे। तो जो यजीदी लश्कर में कुरान पढ़ रहे थे, क्या उन्होंने ये आयत नहीं सुनी थी कुनो मां सादिकीन? जो यजीदी लश्कर में कुरान पढ़ने वाले थे उन्होंने ये आयत तो सुनी होगी ना, ये कुरान कह रहा है, पढ़ रहे होंगे ये कुरान कह रहा है कुनो मां सादिकीन। और फिर उनको ये भी मालूम होगा कि सच्चे हैं कौन, इसलिए कि जिसने कुरान पढ़ा है
اس نے یہ آیت بھی پڑھی ہوگی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تو اس نے مباہلہ بھی پڑھا ہوگا اور اسے مباہلے کا لشکر بھی معلوم ہوگا کہ مباہلے کے لشکر کا فاتح حسین ابن علی ہے. مباہلے کے لشکر کا فاتح حسین ہے، اس لیے کہ حسین سب سے آگے تھے. حسین سب سے آگے تھے بھائی، تو بات آپ کی سنی ہوئی ہے، حسین سب سے آگے تھے. حسین کے لشکر میں نہ تھا، اس لیے کہ معلوم تھا کہ یہ فرزند رسول ہے، یہ علی و فاطمہ کا جگر بند ہے، یہ اس دور کا ثابت ہے اللہ کا بتایا ہوا. ایک بار صبح عاشور بالکل قریب تھی کہ رات بھر بیٹے نے دیکھا کہ اور کبھی حجرے میں جاتے ہیں، کبھی صحن میں آتے ہیں، کبھی اپنے حجرے میں، کبھی صحن میں، کبھی خیمہ گاہ میں، کبھی خیمہ گاہ کے صحن میں. بیٹے نے اپنے اور نے پڑھ کے کہا کہ بابا کبھی آپ کو اتنا مضطرب نہیں دیکھا، کبھی آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا. بابا سبب کیا ہے پریشانی؟ کچھ کہا نہیں. بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور لے کے چلے باہر آئے، خیمہ گاہ حسینی کے قریب آئے اور کہا بیٹے یہ تو کچھ آوازیں سن رہا ہے، کچھ آوازیں سن رہا ہے. بیٹے نے کہا لگا کہ آوازیں سنی تو بیٹے نے ایک بار تحیر کے لہجے میں کہا بابا چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، آلاتش آلاتش. چچا ہم پیاسے ہیں، بابا ہم پیاسے ہیں. کہا کہ بیٹے تجھے معلوم ہے میں حسین کے بچوں کو اس عالم تک پہنچانے کا قصوروار ہوں. اگر میں حسین کو گھیر کر یہاں نہ لاتا تو آج یہ کیفیت نہ ہوتی، حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے. بیٹے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں یزید کے لشکر کو چھوڑ کے حسین کی خدمت میں جاؤں گا، اور مجھے معلوم ہے میرا آقا اتنا کریم ہے کہ میرے گناہ کو معاف کر دے گا. بیٹے نے کہا بابا آپ تنہا نہیں جائیں گے، میں بھی ساتھ جا رہا ہوں. بھائی نے سنا تو بھائی نے کہا میں بھی ساتھ جا رہا ہوں. ایک بار غلام نے سنا تو غلام نے کہا میں بھی ساتھ جا رہا ہوں. یہ 4 آدمیوں کا قافلہ چلا. لیکن جب جانے لگے تو اور نے کہا بیٹے میں ایسے نہیں جاؤں گا. بابا کیسے جائیں گے؟ کل لجام فرس حسین پر ہاتھ ڈالا تھا. اجرکم اللہ. یہ آپ کو پتا ہے کہ روشنیاں کیوں مدھم کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی رونے سے شرماتا ہے تو وہ شرمائے نہیں. اندھیرا ہو جائے، اندھیرے میں جیسے چاہو جیسی شکل چاہ کے بنا کے رو، تم گریا کرتے جاؤ. آج 3 محرم ہے، کل 7 دن کا مہمان رہ گیا حسین. یہ رونق ہے حسین ابن علی کی آمد کے دم سے ہے. آپ کی آوازیں گریا بلند رہے. ایک بار کہا بیٹے میں ایسے نہیں جاؤں گا. بابا کیسے جائیں گے؟ کہا میں نے لجام فرس حسین پر ہاتھ ڈالا تھا، حسین کے لجام فرس کو روکا تھا. کہا بابا کیا چاہتے ہیں؟ کہا جن ہاتھوں سے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا میں چاہتا ہوں ان ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دو، میرے ہاتھ رسیوں سے باندھ دو. اور بیٹے میں حسین ابن علی کو دیکھ نہیں سکتا، ان کا سامنا نہیں کر سکتا، ان سے آگے نہیں ملا سکتا. میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. جیسے قیدیوں کو لے جاتے ہیں ویسے مجھے لے کے جاؤ، مجھے قیدیوں کی طرح لے کے جاؤ. یہ 4 انسانوں کا قافلہ حسین ابن علی کی طرف آ رہا تھا. ادھر حسین بھی تھے، ادھر عباس بھی تھے، ادھر علی اکبر بھی تھے، ادھر جون بھی تھے حسین کا غلام. ایک بار جیسے ہی وہ قریب آئے ادھر سے جون آگے بڑھا، جون آگے بڑھا. ادھر سے حر کے غلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اور نے کہا اے میرے غلام تو نے نعرہ تکبیر کیوں بلند کیا؟ کہا تھا اس لیے کہ حسین کا غلام جون لینے آ رہا. جون لینے آ رہا اللہ آواز ہے کہ کیا بلند ہو جائے. کہا حسین کا غلام جون لینے آ رہا ہے. 2 قدم آگے بڑھے. ایک بار حر کے بھائی نے کہا اللہ اکبر. اور نے اپنے بھائی سے کہا تو نے تکبیر کیوں بلند کیا؟ تو حر کے بھائی نے کہا کیوں نہ تکبیر کہوں، اس لیے کہ حسین کا بھائی عباس لینے آ رہا ہے. حسین کا بھائی عباس لینے آ رہا ہے. مجھ سے کہا گیا ہے کہ مسائل زیادہ پڑھ لیں. تو میں کیسے مسائل زیادہ پڑھوں؟ اگر آپ روئیں گے تو مسائل زیادہ پڑھوں گا نا. جب آپ خاموش بیٹھے تو میں مسائل کی بے ادبی کیوں کرواؤں؟ رونا مسائل کا ادب ہے. اب اگر خاموش ہیں تو میں زیادہ لمبے مسائل نہیں پڑھوں گا. مسائل میں 1 گھنٹہ بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی آوازیں گریا بلند ہو. کہیے ہائے حسین، بولتے جائیں ہائے حسین. ایک بار کہا کہ حسین کا بھائی عباس مجھے لینے آ رہا ہے اللہ اکبر. ایک بار 2 قدم آگے بڑھے تو حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. حر نے بیٹے سے کہا تو نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ تو بیٹے نے تڑپ کر کہا کہ بابا حسین کا بیٹا علی اکبر لینے آ رہا ہے. کرتے ہیں ملتے ہیں حسین کا بیٹا علی اکبر لینے آ رہا ہے. 2 قدم آگے بڑھے کہ
سب نے مل کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور نے کہا سب نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ تو سب نے یہ زبان ہو کر کہا اے حور خود حسین لینے آ رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کن مسائل پر ہوتے، افسوس ہوا مجھے، بہت افسوس ہوا۔ آپ میں سے کوئی آئے دن بھر بیٹھ کے مسائل پر، میں یہاں بیٹھ کے رو کے دکھاؤں گا کہ مسائل پر رویا کیسے جاتا۔ کوئی ہے مسائل پڑھنے والا؟ کوئی مسائل نہیں ہے، میں بیٹھ کے سنتا ہوں، آپ کو پڑھو مسائل، اور پھر اگر کوئی خاموش رہے تو تمہارے دل پر کیا گزرتی ہے پھر پوچھوں گا۔ اس لیے بیٹھے ہیں آپ، رونے کے لیے بیٹھے۔ فضائل تو صرف ایک رسم ہے، اصل ہے گریا، اصل ہے ماتا، اصل ہے رونا۔ یہ آگے جو بیٹھے ہیں جن کو رونا نہیں آتا وہ گردنیں جھکا دیں، وہ گردن جھکا دیں۔ جن کو رونا نہیں آتا، جو حسین پر رونا نہیں جانتے وہ گردن جھکائے۔ جن کو رونا آتا ہے وہ میری آنکھوں سے آنکھیں ملائے۔ دو جملے کہہ رہا ہوں، صاحب حسین خود آ رہے ہیں۔ جیسے ہی حور نے سنا حسین خود آ رہے ہیں، حور کھڑے قدموں سے زمین پر گر گیا، اور گرنے کے بعد کہا کہ مجھے گردن سے پکڑ کر حسین کے پاس لے جاؤ، اور جیسے ہی میرے آقا کے قدم آ جائیں میرے سر کو آقا کے قدموں پہ رکھ دینا۔ حسین کے قدموں پر حور کا سر رکھ دیا گیا۔ اب یہ حسین قریب آقا ہے، حسین بیٹھے، حور کے دونوں شانوں کو پکڑا، حور کو اٹھایا، گلے سے لگایا اور کہا حور یہ کیا کرتا ہے؟ حور نے تو ہاتھ تو بدے ہوئے تھے، انہی بدے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حور نے گلے سے لگا کر، حسین نے حور کو گلے سے لگا کر کہا حور میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا۔ ایک بار علی اکبر سے کہا حور کی آنکھوں کی پٹی کھول دو، حور کی آنکھوں کی پٹی کھول دی گئی۔ حسین نے کہا حور کے ہاتھوں کی رسیاں بھی کھول دو۔ میں نے کہا اور آپ نے سن لیا، لیکن اب مجھ سے پوچھنا کہ حسین نے کس سے کہا کہ حور کے ہاتھوں کی رسی کھولو؟ حسین نے کہا عباس حور کے ہاتھوں کی رسیاں کھولو، حور کے ہاتھوں کی رسیاں کھولو۔ کسی قیدی کے بھی ہاتھ نہیں باندھے جاتے۔ حسین نے کہا کسی قیدی کے بھی ہاتھ نہیں۔ اب کیا رونے کے لیے کچھ رہ گیا ہے؟ جن کو رونا نہیں آ رہا وہ گردن جھکا لیں، جو رونا جانتے ہیں وہ ہائے حسین کہیں۔ کہا قیدی کی بھی ہاتھوں میں رسیاں نہیں باندھی جاتی۔ میں ہاتھ جوڑ کر اپنے آقا حسین سے کہوں گا آقا آج عباس کے ہاتھوں سے حور کی رسیاں کھلوا رہے ہیں، کل کیا ہوگا جب زینب کے ہاتھ میں رسی بندھی ہوگی اور زینب آواز دے گی عباس عباس آؤ زینب کے ہاتھوں کی رسم کھلواؤ۔ عباس نے حور کے ہاتھوں کی رسم کھول دی، حور کو گلے سے لگا لیا، شور مبارکبادی ہوا۔ زینب نے فضہ سے پوچھا فضہ یہ شور مبارکبادی کیسا ہے؟ فضہ نے خوش ہو کر کہا بی بی حور آ گیا، آپ کے بھائی کی نصرت کرنے کے لیے حور آ گیا، حور آ گیا۔ تم نے پرسوں سنا نا کہ حبیب ابن مظاہر کو سلام بھیجا تھا، زینب نے سلام بھیجا تھا، لیکن اب زینب نے عجیب جملہ کہا، عجیب جملہ کہا کہ جاؤ حور سے کہنا حور ہم بڑے امیر گھرانے کے لوگ ہیں، ہمارے در سے سائل کبھی خالی نہیں جاتا، اے حور ہمارے در سے کبھی کوئی بھوکا بھی نہیں جاتا، ہمارے در سے کوئی پیاسا بھی نہیں جاتا، ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی خاطر مدارات کرتے ہیں، لیکن حور سے کہنا کہ اس وقت ہم تجھ سے معذرت چاہتے ہیں، 3 دن سے ہمارے بچے بھی بھوکے ہیں، ہمارے بچے پیاسے بھی ہیں، ہم تجھے کھانا اور پانی نہیں دے سکتے، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ حور علی کی بیٹی تیرا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ حور کے ذہن پر یہ جملے قیامت پر کر رہے، اور نے منہ پر تماچے مارے اور کہا آج یہ وقت آ گیا کہ علی کی بیٹی مجھ جیسے گناہگار کو سلام کہہ رہی ہے، قربانیوں کا وقت آ گیا، ختم ہو گئی بات، آخری جملہ تقریر کا جیسے چاہنا اس جملے کو سننا، اگر گریا کر لو تو کیا ہی بات ہے کہ یہ آواز گریا جناب سیدہ کے کانوں تک پہنچ جائے، قربانیوں کا وقت آیا، حسین نے کہا کون جائے گا؟ ایک بار حور نے کہا آقا میں چاہتا ہوں پہلے میں قربانی پیش کروں، پہلے میں قربانی پیش کروں، آقا میرے بیٹے کو اجازت دے دیجیے، میرا بیٹا کڑیا جوان ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری خطائیں معاف ہو جائیں، اور اسی صورت میں ہوں گی کہ جب میرا بیٹا میرے سامنے ذبح ہو جائے، جب میرا بیٹا کڑیا جوان بیٹا میرے سامنے شہید ہو جائے۔ بڑی مشکل سے حور کے بیٹے کو اجازت ملی، حور کا بیٹا گیا، علی ابن حور گیا، اس نے بڑی بڑی جنگ کی ہے، اور ایسی جنگ کی ہے کہ لوگوں نے دیکھا واقعی ایک سادہ کا بیٹا ہے، کیوں نہ جنگ کرتا۔ حور کا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا نہیں تھا، حور کے
बेटे ने बड़े हमले किए, आखिरकार चारों तरफ से हमला हुआ, उनका बेटा ज़ीने फरस से जमीन पर आ गया, जख्मी होकर गिरा, पूरे जिस्म से लहू बह रहा था। बेटे ने गिरते गिरते कहा, बाबा मेरी मदद को आओ, बाबा मेरी मदद को आओ। और ने जैसे ही अपने कड़ियल जवान बेटे की आवाज सुनी तो बेख्तियार और ने दौड़ लगाई और चाहता था कि अपने बेटे की लाश को उठाने जाए। एक बार हुसैन ने होर के हाथ पर हाथ रखा, कहा होर कहाँ जा रहे हो, होर कहाँ जा रहे हो? होर ने रोते हुए कहा, आका मेरा बेटा बुला रहा है, मेरा बेटा बुला रहा है। एक बार हुसैन ने कहा, होर रुक जाओ, जवान बेटे का लाशा ओढ़ा बाप नहीं उठाता, ओढ़ा बाप कड़िया जवान का लाशा नहीं उठाता। और मैं तेरे बेटे का लाशा लाऊंगा। हुसैन और के बेटे को लाशा को लाए, आओ रोकर हुसैन से कहो, ऐ आका हुसैन, आपने तो कहा कि बूढ़ा बाप कड़िया जवान का लाशा नहीं उठाता। अरे अली अकबर आवाज दे रहा था, हुसैन तन्हा गए, लाशें को उठाया, आवाज दी, ए बाबा अली, खैबर कदर उठाना आसान, कड़ियल जवान की लाश। तो मोमिनीन, आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।